الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ تعویذات قرآنی ہوں یا غیر قرآنی، ان کا پہننا ممنوع ہے۔ شرکیہ کلمات سے پاک دم کرنا جائز ہے۔ بیماریوں کی صورت میں صحیح علاج کرنے کی بجائے گاڑیوں پر یا مکانوں پر سیاہ کپڑا لٹکا دینا یا پرانا جوتا لٹکا دینا یا سیاہ ہنڈیا الٹا کر کے رکھ دینا، یہ سارے کام قرآن و سنت کی روشنی میں ممنوع اور شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا۔ مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیب باندھا اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔